امام حسین 10-10.5 سال عمر تھی، بچے تھے، مسجد میں آئے، حضرت عمر خطبہ دے رہے، امام حسین آئے تو جناب عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر نیچے اترو، میرے نانا کا ممبر ہے۔ حضرت علی کہنے لگے حسین یہ کیا کہہ رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آپ نہ بیچ میں ہیں، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آپ نہیں بیچ میں ہیں، آپ ہٹ جائیں، میرا اور حسین کا مسئلہ۔ کیا کہا بیٹے؟ کہا عمر اترو، میرے نانا کا ممبر ہے۔ اتنا بڑا آدمی جسے کیسر و کسرا ہلا نہ سکے، جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے، جو سورج کو حکم دے تو سورج چہرہ بدل جائے، وہ شخص جو دریا کو خط لکھے تو خشک دریا بہنے لگے، عمر اترو میرے نانا کا ممبر ہے۔ فاروق اعظم زمین پہ اتر آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، کہنے لگے حسین میں اتر گیا ہوں پتر، ممبر تو تیرا ہے یا تیرے نانا کا؟ ختم ہو گئی بات۔ تو حضرت امام حسین کہنے لگے جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ جائے۔ تو فاروق اعظم کی چیخ ہی نکل گئی۔ تو حضرت عمر مولا علی سے ملنے آگے، کہنے لگے آپ نے کہا ہے کہ میں جنتیوں کا چراغ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بدر والوں کو تحفے دینے شروع کیے تو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی خدمتیں زیادہ تھی جو بدر سے جنگ کرتے آ رہے تھے، تو سب کو 1000 دیے، اپنا بیٹا بھی شامل تھا، انہیں بھی 1000 دینار دیا، پر امام حسن حسین آئے تو 2-2 ہزار دینار دیے، 2-2 ہزار دینار، 2-2۔ اپنی عقیدت کو کبھی کچا نہ ہونے دینا ورنہ آپ کا مزہ خراب ہو جائے۔ 2-2 ہزار دینار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے گھر جا کے اماں کو شکایت کی کہ اماں میں تو نبی پاک کے زمانے میں جہاد کرتا تھا اور حسن حسین تو بچے تھے، مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، پر میرے ابا جی مجھے سنگل دیتے ہیں، انہیں ڈبل دیتے ہیں۔ اماں کہنے لگی پتر اگر تیرے ابا کا موڈ ٹھیک ہوا تو بات کروں گی، ورنہ مجھ سے نہ امید رکھنا کہ عمر سے بات کروں۔ شام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ نے موڈ اچھا دیکھا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہنے لگے چھوٹی سی بات کرنی تھی، بچوں کو پیار ہوتا ہے وہ محبت کے ساتھ کچھ باتیں کر دیتے ہیں، آپ کا شہزادہ کہتا ہے کہ آپ حسن حسین کو ڈبل دیتے ہیں اور مجھے سنگل دیتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم اسی وقت فرمانے لگے بلاؤ عبداللہ کو، بلاؤ حضور، وہ تو انہوں نے ویسے ہی بات کی تھی، فرمایا کچھ نہیں کہتا، بلاؤ تو صحیح نہ۔ بلایا، جناب عبداللہ ابن عمر آ گئے، فاروق اعظم نے تقریر شروع کر دی، خطبہ اہل بیت پڑھنے لگے، شان اہل بیت بیان کرنے لگے، عظمت اہل بیت کا قصیدہ حضرت سیدنا عمر فاروق بیان کرنے لگے۔ کہنے لگے یہ تو نے کیا کہا پتر کہ حسن حسین کو ڈبل ملا ہے؟ فرمایا تیری خالہ کا نام بھی زینب ہے، تیری خالہ کا نام بھی ام کلثوم اور رقیہ ہے، بتا کیا تیری ماں کا نام بھی فاطمہ الزہرا ہے، تیرے باپ کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے، کیا تیری نانی بھی ختیجہ ہے؟ او پتر بول کے بتا کیا تیرے نانے کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ بول کے بتا نا۔ تو کسی پنجابی کے شاعر نے امام حسن حسین کی بات کی تھی، اس نے کہا تھا باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہیا سی ہر میدان اندر۔ حضور نے فرمایا نا کہ علی کل ایمان ہے، باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہیا سی ہر میدان اندر، ماں جنہاں دی سیدت النساء ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے۔ فرمانے لگے کہ کیا تیرے نانا کا نام بھی مصطفیٰ ہے؟ فرمانے لگے پتر سن، ان کے ساتھ کبھی مقابلہ نہ کرنا، تمہیں میں نے خدمت دیکھ کے دیا ہے اور انہیں میں نے نسبت دیکھ کے دیا ہے، انہیں نسبت دیکھ کے۔ یہ بات نہ چلتے چلتے مولا علی تک پہنچ گئی۔ حضرت علی بڑے راضی ہوئے کہ عمر نے یہ بات کی، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے ایسے تو نہیں نا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، عمر جنتیوں کا چراغ، ایسے تو نہیں کہا تھا۔ اب یہ بات حضرت عمر تک پہنچ گئی تو حضرت عمر مولا علی سے ملنے آگے، کہنے لگے آپ نے کہا ہے کہ میں جنتیوں کا چراغ ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے میں نے کہا نہیں، میں نے حضور سے سن کے کہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے پھر ذرا نا اپنی گارنٹی کے ساتھ مجھے یہ لکھ کے دے دیں، یعنی اپنی گارنٹی کے ساتھ، آپ گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے دیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے لکھ کے دیا، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ عمر اہل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں بیٹھے بیٹھے ایک دن صحابہ سے فرمایا یار روز نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو۔ کچھ لوگ زیادہ ساتھ رہنے لگتے ہیں تو ادب نہیں نہ رہتا، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈال کے فرمایا، حضور فرمانے لگے روز نہ ملا کرو، وقفے سے ملنے سے محبت بڑھتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی مجمع میں بیٹھے تھے، وہ بھی 3 نمازوں میں نہ آئے تو پیچھے ہی نماز پڑھ کے چلے گئے۔
ایک روایت ہے اثر مغرب عشاء اور دوسری جگہ لکھا کہ نہیں ظہر اثر مغرب تھی. پیچھے نماز پڑھی چلے گئے, پھر اثر پڑھی چلے گئے, پھر مغرب پڑھی اور حضور نے زور کے بعد حضرت انس بن مالک سے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ پھر اثر کے بعد پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ پھر مغرب کے بعد پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں بھی حیران تھا کہ وہ نماز تو پڑھ کے گئے ہیں, اور حضور کا طریقہ تھا کہ سلام پھیر کے پیچھے دیکھتے تھے. تو حضور نے دیکھ لیا, پھر بھی 3 دفعہ پوچھا کہ وہ آئے نہیں. سمجھے میری بات کو؟ حضور فرما رہے ہیں نماز پڑھنے تو ساری دنیا ہی آتی ہے, وہ تو اسپیشل آیا کرتا تھا, وہ آیا نہیں جناب صدیق اکبر. تو حضرت انس کہتے میں نے جا کے دروازے پہ دستک کی. حضرت انس قریب رہتے تھے نا حضور کے, تو نبی پاک کے لاڈلے تھے, تو پھر لوگ بھی ان کا لاڈ دیکھتے تھے کہ یہ حضور کا قریبی ہے. تو کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا یار آپ چنگے سیانے بندے. حضور نے حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے 5 باتیں لے لو, تم اونٹوں پر بیٹھ کے نکلو گے تو تھک جاؤ گے, لیکن یہ باتیں تمہیں کہیں نہ ملیں گی. حضرت علی باتیں بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھنا بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے. جیت جاؤ گے دوستو دنیا میں اگر یہ بات آ گئی تو بچ جاؤ گے, دل ٹھنڈا رہے گا, بے قراریاں بے چینیاں پریشانیاں جان چھوڑ جائیں گی. امید صرف اپنے رب سے رکھو. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈرا کرو. تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو, تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو, تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو, اپنے گناہوں سے ڈرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیاں رب کی ناراضگی کا سبب بن جائیں. اپنے گناہوں سے ڈرو. اور تیسرا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہو نا, تمہیں پتہ نہیں, تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانا. پوچھ لینا فائدہ ہوگا, کسی سے بات کر لینا فائدہ ہوگا, کسی سے سیکھ لینا نفع ہو جائے گا, کسی کو مان لینا اپنا استاد, زندگی بھر سمجھدار ہو جاؤ گے, فیض یاب ہو جاؤ گے. اور حضرت علی شیر خدا چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں یہ علماء کے لیے, فرمایا اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے بلکہ کہہ دے واللہ اعلم, اللہ بہتر جانتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, جس بات کا پتہ نہ ہو, جس کی خبر نہ ہو, جس پر عبور نہ ہو, اس بات کو آگے بیان نہ کیا جائے اور کبھی بھی غلط بات نہ بتائی جائے. یہ حضرت علی شیر خدا ہمیں سبق دیتے ہیں. اور 5ویں بات حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی حیثیت ہے. اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزارنا, زندگی میں کبھی بے صبرے نہ ہونا, حوصلہ نہ چھوڑ جانا. صبر بزدلی نہیں ہوتا, صبر تو اچھی تدبیر کو کہتے ہیں, صبر تو رب کریم کے فیصلے کے انتظار کو کہتے ہیں, صبر تو اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے انتظار کو کہتے ہیں. جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا, تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا, تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں, تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہا پوچھو. کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا, تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربراہی دے دی. کتنی دیر کے لیے؟ کتنی دیر کے لیے ہمیں سربراہیاں ملتی ہیں؟ کیوں جی؟ تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا. تھوڑی دیر کے لیے سربراہی دے دی ایک غلام کو. ذرا بات کو سمجھیے. حضرت جبریل پوچھتے ہیں, کہتے ہیں سربراہی مل گئی, اب وہ مالک ہی بن کے بیٹھ گیا ہے, وہ بات ہی نہیں سنتا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا, وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے. آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. تو فرعون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں غوطے دے دے کے مار دے. انجام کیا ہے؟ بولیے بولیے, کیا انجام ہے؟ کیا انجام ہے جی؟ پانی میں, اللہ اکبر, اپنی سزا تجویز کر رہا ہے. اس کی سزا کہ اسے پانی میں غوطے دے دے کے مارو ظالم کو. اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھائی گیا ہے, قبضہ ہی کر گیا ہے. حضرت جبریل کہنے لگے جی آپ لکھ کے دے دیں گے؟ کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں. لکھوا لیا. جناب جبریل رکا لے کے تشریف لے گئے. اب جب فرعون دریا میں آیا نا, تو اللہ نے حکم دیا مل جا. جب دریا ملا چیخنے لگا,
تو حضرت جبریل آئے, کہنے لگے تیرا ہی فتویٰ ہے, یہ تیری سزا ہی ہے نا, ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں, یہ جھوٹا ہے جی, اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے, تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی, اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے, تو اگر تو یہ کام کرے تو جو سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ. اب جب غوطے آئے نا, آخری وقت دیکھا وہ فرعون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریا چلتا ہے. علامہ ساوی نے تفسیر ساوی میں لکھا ہے, تڑپ کے رونے لگا. جب یہ مزاج ہے, ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریا میں جاتا ہے, اوپر آیا تو چیخنے, او میرے حواریو خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ. کہنے لگے تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے. بے بسی ہے, تڑپتا ہے, روتا ہے. وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا, رب بے وارثہ کر کے مار دائی. تڑپ رہا ہے, چلا رہا ہے, کوئی مدد کو نہیں پہنچتا. اب جب آخری غوطہ آیا تو کہنے لگا آمنا میں رب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا, ہارون کے رب کو بھی. اللہ نے فرمایا نہیں, اب تیرا ماننا قابل قبول ہے. اس وقت ماننا تھا جب تجھے مہلت دی تھی, جب تو جوان تھا. بڑھاپا آتا ہے, بیماری آتی ہے, جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے, میں ساری پڑھا کروں گا, ایک دفعہ ٹھیک کر دے, میں مسجد میں رہوں گا, میں اگلے سال اعتکاف بھی کروں گا, میں ساری تراویحیں پڑھوں گا. تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مہلت دی تھی, اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھے آسانی